अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इदराक न्यूज़ ऑफ इंडिया में आप सभी का इस्तकबाल है। खानकाए सुल्तानिया के ज़ेर एहतमाम तहनीत तकारीब का इनेकाद अमल में आया। जटचला में खानकाए सुल्तानिया के ज़ेर एहतमाम इरफान मंजिल में वाक़े मोहल्ला फिसलबंडा पर नौजवानों की तहनीत पेश की गई। वाज़िर है कि ये नौजवान फलाही कामों में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। साले हाल की तरह इस साल भी गरीबों, मिस्कीनों, नादार, बेघर अफराद के लिए हर जुम्मा खाने का एहतमाम रमज़ानुल मुबारक में रमज़ान किट्स के ज़रिए और मौसम सरमा में इन बेसहारा मुस्तहिक अफराद में कंबल की तकसीम करते हुए गरीबों की मदद करते हैं। इनकी खिदमत को देखते हुए पीर तरीक़त हज़रत अब्दुल इरफान खानकाए सुल्तानिया मोहम्मद सुल्तान उद्दीन चिश्ती अल मिर्ज़ाई कलंदरी की जानिब से इस कार खैर में हिस्सा लेने वाले नौजवानों को खिदमत को एतराफ़ में आज सैयद आरिफ, मोहम्मद निसार, मोहम्मद जाफ़र, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद रियान, मोहम्मद इम्तियाज़, मोहम्मद साकिब, मोहम्मद आफाब, सैयद समदानी, हाफिज़ कारी, मोहम्मद अब्दुल हमीद निज़ामी, कामिल फ़क़ा जामे निज़ामिया, इमाम व खतीब, मदीना मस्जिद बादेपल्ली फिसलबंडा ने खिदमत खल्क में हिस्सा लेने वाले नौजवानों की हिम्मत अफजाई करते हुए इन नौजवानों को सहराया। बाद अज़ा मोहम्मद साजिद हाफिज ने क़िरात कलाम पाक की तिलावत की। बाद इसके मोहम्मद अनवर नाते शरीफ पेश किए। इस मौके पर शाह मोहम्मद सुल्तान उद्दीन चिश्ती अल मिर्ज़ाई क़िबला ने तमाम नौजवान लड़के जो हर साल पेश रहकर गरीब नादार अफराद के लिए इनकी ज़रूरतों को देखते हुए अपनी खिदमत अंजाम देने पर इन तमाम नौजवानों को शॉल पोशी व गुल पोशी करते हुए तहनीत पेश की। इस ज़िमन में मौलाना मोहम्मद अब्दुल हमीद निज़ामी कामिल फ़क़ा ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक के हवाले देकर कहा कि गरीबों और मिस्कीनों को खाना खिलाना, इनकी ज़रूरतियात को पूरा करना एक बेहतरीन अमल है। कहा कि इस मौके पर मोहम्मद सरदार चिश्ती मिर्ज़ाई के अलावा दीगर नौजवान भी मौजूद थे। इस हालिये की कार्रवाई मोहम्मद माज़ुद्दीन सुल्तानी ने चलाई। मोहम्मद ज़िया सुल्तानी ने तमाम मेहमानों का खैर मकदम किया। आइए देखते हैं इस खुसूस में चंद खास झलकियां हमारी ये खास रिपोर्ट में। ऐसे ही अहम और ख़ास खबरों के लिए इदराक न्यूज़ ऑफ इंडिया को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। उनके पीछे रही है ये ऐसा मामला, क्योंकि मैं भी एक जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ कि मैं एक रिपोर्टर भी हूँ, मैं हर एरिया की हालात भी जानता हूँ, इसलिए बोल सक रहा हूँ मैं। तो कई बार हम कई जलसा है, हालात हाजरा पे भी थोड़ा बोले तो थोड़ा आइडिया आता, इसलिए बोल रहा हूँ मैं, कोई बोलने के काबिल तो नहीं हूँ। आजकल का दौर जो नौजवान की हालत है, मैंने परसों इलेक्शन में देखे हम लोग, हर पार्टी कौन सी भी पार्टी रह लो, खैर पार्टियों से अपने मतलब नहीं है, लेकिन हमारे से ज़्यादा 80% 90% गैर कौम था, 80% 90%। लेकिन हर जगह जो एक लीडर थे तो उनके पीछे जय जयकार करने वाले सिर्फ मुसलमान। देखे तो बहुत इमोशनल होगा, अरे हमारे कौम का क्या तो भी आलम है, दो गैर कौम से सुनना पड़ रहा हमारा कैसा मामला है। एक शायर भी आए थे एक पार्टी के, मगर वो शायर का गुफ्तगू अंदाज जो बयान करे, जो एक ही है, इमरान प्रतापगढ़ी पूरी दुनिया पे भारी होगा। चाय बेचने वाला सारा देश बेच रहा है बोले तो उतने शायरा है, पूरे कौम के भी है, मराठी है, तेलुगु है, हिंदी है, सब है, लेकिन एक अल्फाज पूरा हिला के छोड़ दो तो ये मुसलमान की ज़बान में तासीर रहती है, उसकी निस्बत है, रात की निस्बत, तो उसकी ज़बान में ऐसे था, हर जगह कहीं भी लगा दे मुसलमान धारी रहता। तुम कौन से भी फील्ड में ऑफिस पे जाओ, एक ही मुसलमान रहता। मगर ये साहब अच्छे आदमी नो, फ्रॉड नहीं करते भाई, वो ऐसे हर जगह एक एक मिलते, तो ऐसे हर जगह होना। मिली भी तो न को, मरे बाद जन्नत मिली भी तो न को, मदीने के मालिक बुलाए तो बस है, मदीने के मालिक बुलाए तो बस है। ये बेहोश को क्या लखलखा सुंघारे, ये
سنگھائے تو بس ہے، وہ خوابوں میں میرے ہے، غلامی کا درجہ بتائے تو بس ہے، میرے گھر میں سرکار آئے تو بس ہے، میں سمجھوں گا کہ عرش پو جا کے آیوں، میں سمجھوں گا کہ عرش پو جا کو آیوں، انہوں اپنا روزہ دکھائے تو بس ہے، انہوں اپنا روزہ دکھائے تو بس ہے۔ رسمی ہم سب اپنے عقیدت کا نذرانہ پیش کرتے پڑھی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ تقریباً باتیں تو جناب معیز صاحب آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں کہ اس وقت حالات کیا چل رہے ہیں اور مسلمان کس ڈگر پر چل رہا ہے، کس راستے پر مسلمان چل رہا ہے۔ یہ باتیں تقریباً باتیں تو رکھ چکے ہیں۔ دیکھیے اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امتی، تم بہترین امت ہو، تخرجون للناس، لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، مسلمان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ اچھائی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے۔ تو مسلمان کا منصب اور مسلمان کا مقام ہی یہ ہے کہ وہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ لیکن اب یہ ہے کہ مسلمان اس مقام سے ہٹ کر کوئی اور کام کرنے میں لگ جائے تو پھر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ اپنے مقام سے واقف بات سمجھ میں آئے گی۔ تو آج جس طریقے سے میں آپ لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ریکارڈنگ میں آواز آتی ہے، مائک نہیں ہے نا، مائک نہیں ہے، آواز آتی ہے پیر طریقت حضرت تھوڑا۔ الحاج محمد سلطان الدین چشتی مرزائی صاحب قبلہ ادام اللہ فیوزہم، صدر مسجد تاج نصر اللہ آباد روڈ و بانی خانقاہ سلطانیہ، اور جناب محمد اور دیگر جناب محمد سردار الدین چشتی صاحب اور حفاظ کرام صنعت رسول اور شرکائے محفل۔ آئیے قبل اس کے کہ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ حضور پاک صاحب الاولاد من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، صدق اللہ العظیم وصدق رسول۔ پہنچ رہی یہ کیا بات ہے کہ ایک غیر ہے ہماری مسجد میں آ کر ہم کو بتا رہے ہیں، اتنی ہماری نوبت آ گئی، ہم اتنے گرے ہوئے ہو گئے کیا؟ ہمارے پاس نہیں ہے بتانے والے، ہم کو غیر آ کے بتانے کی ضرورت پڑ رہی۔ ہمارے پاس قرآن نہیں ہے، ہمارے پاس نبی کا پیغام نہیں ہے، ہمارے پاس اولیاء کا پیغام نہیں ہے، ہمارے پاس پیرانی پیر کا پیغام نہیں ہے، ہمارے پاس خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام نہیں ہے۔ ہم اتنے یتیم ہو گئے کیا علم کے سلسلے میں، تربیت کے سلسلے میں کوئی ہمارے ماں باپ نہیں ہے کیا؟ کوئی ہمارے بڑے نہیں ہیں؟ آج ہم کو غیر بولنے کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ ذرا سمجھیے، ایک اور بات میں آپ کے سامنے رکھوں کہ تفاسیر میں یہ بات بھی آئی ہے کہ ایک زمانے میں یہودی لوگ آج جو فلسطین کو تباہ و تاراج کرنے کے تلے ہیں، یہ یہودی، ان لوگوں کی پوری کوشش یہ ہے کہ مسلمانوں کو کسی طریقے سے دین سے دور کرنا۔ تو یہ دین سے دور کرنے کے لیے وہ ایڑی چوٹی کا زور بھی لگا رہے ہیں۔ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ یہ واقعہ اگرچہ کہ 2-4 مرتبہ میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، لیکن تربیت کے لیے بڑا ذی اثر ہے، یہ واقعہ بڑا اثر رکھتا ہے۔ واقعہ یعنی مختصر الفاظ میں رکھ دیتا ہوں 2-4 منٹ میں۔ ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایک موقع پر ایک سڑک پر ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور ایکسیڈنٹ خوفناک ایکسیڈنٹ ہو گیا اور
اس طریقے سے لوگ جو نا پریشان ہو رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ کیسا ہوا, کیا ہوا, کدھر ہوا. تو ایکسیڈنٹ ہوا تو یہی سوالات ہوتے ہیں کہ کیسا ہوا, کدھر ہوا, کیا ہوا. لیکن یہ آ کر پوچھا اس راستے سے کوئی مسلمان نہیں گزرا تھا کہ یہ گاڑی گزرنے سے پہلے, یہ جو گاڑی کو ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس گاڑی کے گزرنے سے پہلے کوئی مسلمان اس راستے سے نہیں گزرا تھا. تو بولے کہ نہیں گزرا تھا. کیوں, یہ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ ایکسیڈنٹ ہونے کا ریزن کیا ہے. تو وہ عیسائی کہنے لگا اگر کوئی مسلمان یہاں سے گزرتا, ان کے نبی ان کو بتائیں کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ایمان ہے, تو وہ اس پتھر کو ہٹا دیتا اور یہ نقصان نہ ہوتا, یہ نقصان نہ ہوتا. تو ایک زمانہ وہ تھا کہ غیر مذہب والے بھی ہمارے کردار کا انتظار کیا کرتے تھے, شاید کوئی مسلمان آ جائے اور ہمیں امن نصیب ہو جائے. تو وہ ہمارا مقام وہ تھا. لیکن آج ہم اپنے مقام کو کھو دیے ہیں. لہٰذا باتیں تو بہت ہیں, لیکن اتنی بات کہتے میں اپنے بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. آپ لوگ جو کام لے کر چل رہے ہیں ماشاءاللہ بڑا اچھا کام ہے, اس کو کریے اور پابندی کے ساتھ کریے. اور پھر یہ جو کھانا کھلانا یقیناً بہت اہم کام ہے, بالخصوص خانقاہی نظام کا تو ایک اہم ترہ امتیاز ہے. حضرت قبلہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے بڑے اولیاء کی ہم سیرت میں پڑھتے ہیں بلا مذہب و ملت لنگر خانے لگائے گئے ہیں, بلا مذہب و ملت. ہر کوئی آتا اولیاء کرام کے آستانوں سے اپنی بھوک مٹاتا, اپنی پیاس کو, تشنگی کو مٹاتا ہوا نظر آتا ہے. تو اس طریقے سے یہ کام آپ جو کر رہے ہیں ماشاءاللہ بڑا اچھا کام ہے. اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریے بس. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جیسے مجھ صاحب بھی سنائے ہیں, اور ہر ہمیشہ میں بھی کہتا رہتا ہوں کہ ہم کو فرائض کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہم فرض چھوڑ کر یہ کام اگر کرتے رہیں, یقیناً یہ کام اپنی جگہ اہم ہے, یہ ہم ملت کے لیے کر رہے ہیں, تو ہم اپنے لیے فرائض پر عمل کرنا ضروری ہے. ایک کام اپنے لیے ہے, ایک کام ملت کے لیے. آپ لوگ ہے آخرت کی وہ فرائض کی تکمیل سے ہو سکتی ہے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین.